جی تو السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے, خوش ہوں گے, اینڈ یو ول بی انجوائنگ یور لائف. تو ویلکم ٹو آل نیو ایپیسوڈ آف تھاٹس بیہائنڈ فیکٹس, and we are beginning with this new era and this new episodes that will be on a weekly basis on my channel. And first of all, the guest that is now available with me today is ڈاکٹر سید اعزاز زاہد شاہ. اور ان کا میں آپ کے ساتھ انٹروڈکشن کرتا ہوں. ہی از اے گڈ فرینڈ آف مائنڈ اینڈ ہی از بائی پروفیشن اے ڈاکٹر, اینڈ ناؤ ہی از پرسوئنگ ان شاء اللہ ہز بیوروکریٹو کیریئر. سو آئیے ان سے باتیں کرتے ہیں. لائک آج ہم ڈفرنٹ ٹاپکس پہ بات کریں گے, وچ ول انکلوڈ اکانومی, وچ ول انکلوڈ ایجوکیشن, انرجی کرائسس اینڈ آل دیٹ. سو وقت ضائع نہیں کرتے اینڈ لیٹس stay with me. So کیسے ہیں آپ سید ڈاکٹر زاہد شاہ سے؟ I'm very well and thank you so much for this long introduction. I guess میں تو اتنا ڈیزرو نہیں کرتا, لیکن چلے آپ نے کروایا. and thank you to the viewers as well کہ وہ لوگ آج مجھے سنیں گے اور برداشت کریں گے. تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مختلف چیزیں ہم آج ڈسکس کریں گے, تو اٹ وڈ بی انشاءاللہ اے ویری فروٹفل اینڈ کنسٹرکٹیو ڈسکشن. اینڈ اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے جی جی بالکل, کیونکہ ہمارے جو معاشرہ ہے, not only I'm talking about my own circle but I'm talking the country at large, جی کہ یہاں پہ کسی چیز کو ہم ڈسکس کرتے نہیں ہیں, خواہ وہ پولیٹیکل ہو, کوئی سوشل ایشو ہو, کوئی معاشی کرائسس ہو, ہم کسی چیز کو ٹیبل پر لاتے ہی نہیں. اگر لاتے بھی ہیں تو وی ڈونٹ ہیو دیٹ نو ہاؤ جو کہ ہونا چاہیے. ہم یوزلی یہ بھی کہتے ہیں, آپ نے بہت سنا ہوگا کہ ہم خود کو کمپیئر کرتے ہیں, ویسٹرن ورلڈ ہے, ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ آگے نکل رہے ہیں, وہ لوگ یہ کرتے ہیں. یار ہم بھی کر سکتے ہیں, ہمیں بھی کرنا چاہیے, بٹ انہوں نے کیسے کیا؟ انہوں نے ان ٹیبوز کو ختم کیا. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے فرمایا, لائک وی ول گو تھرو دس. بٹ فرسٹ آف آل میں تو آپ کو جانتا ہوں, وی آر لائک فرام اے چائلڈہڈ. یس, بٹ فار ویورز آئی ووڈ لائک ٹو شیئر ود دیم. آپ سب سے پہلے مجھے اپنے ارلی ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں, اسکولنگ کے بارے میں بتائیں, اوور آل یور بیک گراؤنڈ. اوکے, مائی ارلی ایجوکیشن, بلکہ میں کہوں گا کہ جتنی بھی میری ایجوکیشنل کریئر ہے وہ پشاور سے ہی ہوئی. جی ٹھیک ہے, میں یہاں پہ پلا بڑا ہوں. یہاں پہ میں نے مطلب اپنے جتنے کریئر دیکھے, اپنے جو اسٹارٹنگ جو میری جاب تھی وہ بھی پشاور سے ہی تھی. ٹھیک ہے. تو ارلی ایجوکیشن کے بارے میں کہا جائے تو میں نے اسٹارٹ کیا اپنی اسکولنگ فرام Frontier Children's Academy Peshawar, which is one of the renowned institutions of this province and this district in particular. وہیں سے میں نے میٹریکولیشن کی. پھر موونگ آن آئی pursued انٹر certification and that too from ICMS college system for boys, and that was also in Hyderabad that time. پھر اس کے بعد چونکہ ٹرینڈ تھا کہ ڈاکٹر بننا, بالکل ایک ہی ٹرینڈ ہے تو ہمارا, بس خیبر میڈیکل یونیورسٹی کا رخ کیا اور 2018 میں گریجویٹ ہوئے. جی اور اس کے بعد ڈفرینٹ سیکٹرز, ہاسپٹلس, ہمارا تو مطلب یہی ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں نے محمد ٹیچنگ ہاسپٹل میں کیریئر کا آغاز کیا, اور اس کے بعد میں نے ہری پور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہری پور میں اپنے فرائض سر انجام دیے. اینڈ مین وائل آپ نے شروع میں کہا تھا کہ آئی ایم پرسوئنگ مائی کیریئر ان بیوروکریٹک. جی بالکل, جو سسٹم ہے ہمارا, تو میں نے جرنی کا آغاز باقاعدہ طور پہ 2020 میں کیا تھا. ٹھیک ہے. اینڈ جو میرا فرسٹ CSS attempt تھا that was in 2021 which I eventually failed. جی and that too in one subject. ویسے تو اگر وہ پاس ہوتا تو الحمدللہ وہ بھی پاس ہو چکا تھا, لیکن اس کے بعد میں نے اس جرنی کو کنٹینیو رکھا. آپ نے اسٹاپ نہیں کیا؟ نہیں, میں نے چھوڑا نہیں ہے اس کو. میں نے اپنے غلطیوں سے سیکھا تھا. اس ٹائم میں نے اپنے جو ویک ایریاز ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا, خود کو جج کیا, انالائز کیا, اور اس کو میں بہتری لانے کی کوشش کی. And then in 2022 I went for Provincial Management Service exam. جی, and الحمدللہ وہ پاس ہو چکا ہے. ریٹن پارٹ انٹرویو دے چکا ہوں. ماشاء اللہ, and let's see, finger crossed کیا ہوتا ہے انشاء اللہ.
تو یہ میرے جیسے کہ آپ نے کہا کہ ناؤ یو آر ماشاء اللہ پی ایم ایس کوالیفائر اینڈ لائک یو ہیڈ پاسٹ ایکسپیرئنس آف یور سی ایس ایس ایگزامز اینڈ اوور آل جو آپ کی اسٹڈی کا ایک جرنی رہا، تو آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ مطلب موسٹلی ایسپیرنٹس انکلوڈنگ می دے لائک they become with the passage of time they lose their patience, they lose their like self morale in getting that such particular area. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں، مطلب ہاؤ ڈیڈ یو مینیج آل دس پریشر اینڈ ہاؤ ڈیڈ یو مینیج آل دس سیناریو ود فرام اسٹارٹنگ ایئر 2020؟ Well, it's very valid and great question. لیکن اس میں جانے سے پہلے میں یہ چیز کلیئر کر دوں کہ پرانے زمانے میں مینز جو 80s کا زمانہ تھا، 70s 80s 90s، تو ہمارے والد صاحب ہمارے ساتھ جو گپ شپ لگاتے اس میں ہمیں یہ بتایا کرتے تھے کہ جو ڈی سی ہوتا تھا جی، یا فار ایگزامپل ڈی آئی جی جو ہائی اپس ہوتے تھے بیوروکریٹ، تو ان کی ایک ویلیو تھی، جی بالکل، وہ بیوروکریٹ ہوتے تھے. ناؤ ڈیز ہم جب سی ایس ایس یا پی ایم ایس کرتے ہیں وی ڈونٹ نو وائی وی آر گوئنگ ان ٹو دس. ایگزیکٹلی. پرائمری چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کو یا تو بیسیکلی ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ وہ ایک اسٹیبل کیریئر کی طرف جانا چاہتے ہیں جس میں مطلب ایک پریویلیج بھی ہو، پرکس بھی ہو. اٹس نو ڈاؤٹ سی ایس ایس پی ایم ایس میں آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں. اچھا، ٹھیک ہے، لیکن پرائمرلی ہم اس لیے کرتے ہیں جسٹ ٹو ایڈریس آور ان امپلائمنٹ. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اپنے ساتھ یہ بیٹھ کے یہ خود سے سوال کرنا چاہیے کہ وائی آئی ایم گوئنگ فار دس. ایگزیکٹلی. Why I am pursuing this Yes, particular why area? CSS, why PMS, why in general competitive exams, why؟ یہ کریئر آپ کو مطلب ڈیفائن ہونا چاہیے اپنی ضمیر کے ساتھ، یہ اپنے اندرونی جو آپ کا ہے پرسنالٹی اس کے سے پوچھنا چاہیے. جی. پھر آپ نے جیسے بتایا پریشر ہینڈلنگ کا، تو دیکھیے میں نے کچھ دن پہلے بھی آپ کو یہ بولا تھا اور یہ میں بولتا آ رہا ہوں کہ میرے جرنی میں میرے ایسے بہت اچھے دوست تھے، مجھ سے قابل دوست تھے، لیکن انہوں نے جرنی کو جیسی مطلب وہ فیلئر میں آئے. فرسٹ اٹیمپٹ میرا بھی فیل ہوا تھا، جی. ان کا ہوا، لیکن جیسی ان کا ہوا انہوں نے ریورس گیئر لگائی اور چلے گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، سو اٹ مینس دیٹ یو آر ناٹ ہیئر ٹو ٹیک اٹ سیریسلی. یو آر ناٹ میڈ فار دس جاب، یو آر ناٹ دا رائٹ گائے فار دس جاب. ٹھیک ہے، if you are the right guy you have to prove yourself, you have to prove your worth. اس ورتھ کو آپ کیسے مطلب پروف کریں گے؟ آپ اپنے اندر جو غلطیاں ہیں، ویکنیسز ہیں، شارٹ کمنگز ہیں، اس کو ایڈریس کریں اور آگے بڑھیں. آپ کے ساتھ 3 اٹیمپٹس پڑے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. جی. سیکنڈلی پریشر آپ اسی طرح ہینڈل کریں گے کہ آپ نے خود کو ہی کانفیڈنس دینا ہے. نمبر فرسٹ تھنگ آپ نے یہ بولنا ہے خود سے کہ میں نے یہ کرنا ہے. اور یہ اسپریچول ایک ہے، میں خود میں تو یہ کرتا ہوں کہ جس چیز کے پیچھے میں لگ جاتا ہوں، میں نے یہ بس سیکھا ہے کہ آپ جس چیز کو چاہتے ہو نا، پوری جو یہ قدرت کا نظام ہے نا وہ بھی لگ جاتا ہے. جس طرح الکیمسٹ بک میں ہمیں مینشن ہے، یس، when you need something from your all heart the whole world bring it to you. ایسا ہی ہے. اور میں نے جب بھی ایسے کچھ چاہا ہے، ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سی ایس ایس ان پرٹیکولر، جب بھی میں نے بچپن میں میرا یہ بلیف تھا کہ میں نے اس کو لینا ہے، کرنا ہے، میں نے اس کو حاصل کرنا ہے، جی، مجھے ہوا ہے. like you are consistent and persistent about that. یس، آپ نے پرسیورنس دکھا مجھے. ٹھیک ہے، اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ خود اپنے جو سیلف گرومنگ ہے نا، آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں کر سکتا ہوں، میں نے کرنا ہے. یہ اس نے کیا، فلاں نے کیا، اس نے کیا، اس کو چھوڑ دیں. جی. آپ خود کہتے ہیں. سیکنڈلی آج کل یہ اسٹوڈنٹس ناٹ اونلی سی ایس ایس، جتنے انٹرنس ایگزامز ہوتے ہیں جیسے میڈیکل انٹرنس ایگزام ہو گیا، انجینئرنگ کا ہو گیا، جو ایف ایس سی کے بعد ہوتا ہے، دے آر ورریڈ اباؤٹ نمبر آف کینڈیڈیٹس. نمبر آف کینڈیڈیٹس کے بارے میں آپ نے سوچ لیا نا، آپ وہیں پہ ہار گئے. آپ نے یہ چیز سوچنا ہی نہیں، آپ نے خود کے بارے میں سوچنا ہے ہاؤ آئی ہیو ٹو گو تھرو دس. جی. بس جب آپ نے یہ سوچ لیا نا، چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی. آپ نے یہ سوچ لیا کہ یار یہ میرے ساتھ یہ لڑکا، یہ لڑکی، یہ آگے جا رہے ہیں، میں تو پیچھے ہوں، آپ نے وہیں پہ بس 50% آپ نے ہار لیا. جی. یو ہیو لاسٹ دیئر. یہ نہیں سوچیں گے تو آپ پہ وہ نیگیٹو پریشر نہیں ہوگا. آپ سائیکولوجیکلی ڈٹرمائنڈ رہیں گے، تب ہی پاسبل ہوگا. تھرڈلی جو آپ کے ارد گرد
पेसिमिस्टिक लोग हैं ना, जी जी, वो मतलब हमारी सोसाइटी भरी पड़ी हुई है इससे. यस, इवन आपके फैमिलीज में, आपके सर्कल में, आपके सोसाइटी में जी आपको पता लग जाएगा कि ये पेसिमिस्ट है, मैं अच्छा स्टेप लूँ ना लूँ ये बस पेसिमिस्ट ही रहेगा, आप उनसे राब्ता छोड़ दें. ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा जाके उनके गिरबान पकड़ो और जी जी थप्पड़ लगाओ, ये ठीक चीज़ है. नहीं. आपने बस उसके साथ थोड़ा सा बाउंड्री खींचना है, उस बाउंड्री के उस पार वो ठीक है, बस वहीं से सलाम करे एंड दैट्स ऑल. पेसिमिस्ट लोग जितने कम होंगे, ऑप्टिमिस्ट लोग जितने ज़्यादा होंगे, चाहे वो चंद क्यों ना हो, आपकी हर एक जर्नी खुशगवार होगी, कामयाब होगी. दिस इज हाउ यू हैंडल द प्रेशर एंड यू गो थ्रू ऑल. And these were the actual habits that you adopted Exactly. since 2020. एग्जैक्टली, नॉट जी. ओनली 2020, काफ़ी पहले से मैंने मतलब अडॉप्ट किया. मतलब कि आपका एक मैं ये कहूँ कि आपका एक फाउंडेशन, एक मोस्ट इम्पोर्टेंटली माइंडसेट आपका बना हुआ था. एग्जैक्टली, इट्स नॉट जस्ट लाइक रातों रात आपने एक सोच No, बना no. ली और आप यहाँ पे आ गए. आपने पर्सनैलिटी ग्रूमिंग खुद की ही करनी है. जी. कोई आपको मतलब नहीं आएगा, चले मैं दोस्त हूँ आपका, भाई हूँ, मैं आपको बताऊंगा, आप मुझसे मतलब आपको एक ऑप्टिमिज्म की वाइब्स आ रही है तो आप मेरे से अटैच रहें. जी आपको थोड़ा सा भी लगे कि ये पेसिमिस्ट है, छोड़ दें, बस. ठीक है. दिस इज द की. ठीक है, तो इसी पे बात करते हैं फर्दर, और फर्दर क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करते हैं. Yes. और दैट क्वेश्चंस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम एजुकेशनल. तो इस पे स्टार्ट करते हैं. तो जिस तरह के हमने कहा कि अभी हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि वी आर लिविंग इन पेशावर, और आपको भी पता होगा कि बैकग्राउंड में जो है वॉइसेस और शोर शराबा जो है वो काफ़ी आ रहा है. बट Let's keep it natural. let's keep it natural, or with the passage of time we will build such a studio kind of, and like we will go through with the process. So वक्त ज़ाय नहीं करते और आइए कुछ सवाल करते हैं जो कि हमारे मोस्ट जो हैं authentic and even like they are the most burning issues in nowadays market. So सबसे पहले जिस तरह के हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग एजुकेशन, और तो मेरा ये क्वेश्चन है कि गिवन दी जो हमारे एजुकेशनल क्राइसिस हैं इन पाकिस्तान, what strategies do you think are essential for improving the quality of education and like the accessibility for the country of students? अच्छा, इसमें ये है ना कि वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, राइट? ठीक है, पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन आप उठाए ना, तो आर्टिकल 25A एक्सप्लिसिटली ये मेंशन कर रहा है कि प्राइमरी जो एजुकेशन है, कंपल्सरी एजुकेशन, वो देना चाहिए. ठीक है. ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ पे अब पहले अमल ही नहीं हो रहा. ठीक है. सेकेंडली, जो एजुकेशन है दैट शुड बी फ्री. जो एज ग्रुप है फ्रॉम 5 years to 16 years, ठीक है, वो फ्री होना चाहिए. उसमें ये है कि आप मतलब ठीक है, अभी जो इकोनॉमिक हालात हैं, हमारी इकोनॉमिक्स है, वो बहुत वल्नरेबल हालात है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप स्टेप वाइज जाएं. जी. ठीक है, आप रिसोर्स एलोकेशन अच्छे तरीके से करें. आपने आइन में ये इस चीज को अगर मेंशन किया हुआ है तो आप उस पे अमल करें शुरू से. मतलब हमारी जो आइन है 1973 से ठीक है चल रहा है ना. बिल्कुल. ठीक है, तो कब अमल हुआ है? जी जी. सेकेंडली, जो क्राइसिस है वो बेसिकली जो अभी कुछ अरसा पहले इस पे डिबेट भी चल रही थी, जो सिंगल नेशनल करिकुलम, जी. विच इज़ वेरी गुड स्टेप. अब उसमें क्या है कि हमारे मल्टीपल एजुकेशन सिस्टम है. आप जाएं, ज़्यादातर जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे मदरसा सिस्टम बहुत फ्लरिश कर रहा है. ठीक है, तो मदरसा के साथ ठीक है, दैट इज़ अ गुड थिंग. आप इस्लाम अपने रिलीजन से बाखबर हैं, लेकिन उसके साथ आपने दुनियावी एजुकेशन पे कितना फोकस किया? नो बिल्कुल. अच्छा, अगर दुनियावी एजुकेशन की बात करें, उसमें भी कई ज़्यादा वो क्लस्टर्स बन चुके हैं. प्राइवेट एजुकेशन वर्सेस पब्लिक सेक्टर एजुकेशन. प्राइवेट एजुकेशन ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर. जी. ठीक है. सेकेंडली, उसमें आप देख लें कि जो
دنیاوی ایجوکیشن کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ ڈفرینسیشن لائی گئی ہے. کہیں ابھی فار ایگزامپل ملک کے ایک کونے پہ ایک کورس چل رہا ہے، دوسرے میں دوسرا کورس چل رہا ہے، آکسفورڈ پڑھا رہے ہیں، یہاں پہ بس لوکل کوئی نیشنل ٹیکسٹ. ہمارے اپنے مطلب صوبوں میں یہ ہو رہا ہے کہ پنجاب کا الگ سلیبس، کے پی کا الگ سلیبس ہے، ہمارا الگ سلیبس ہے. ایون ہمارے جو جیسے میں نے بتایا نا کہ آپ اسکول ٹو اسکول بھی دیکھ لیں. مجھے اپنا یاد ہے، میں مطلب 7th 8th میں جب تھا تو اس گریڈ میں ہمارے پرنسپل صاحب نے ایک قدم اٹھایا تھا. انہوں نے ایک ٹیکسٹ بک انگلش کے لیے، ٹھیک ہے، انہوں نے منگوایا تھا سنگاپور سے. اچھا. تو دیٹ بک واز ویری authentic. جو ایک وہ بیسک سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے نا، وہ جو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا چاہتے اس بک میں تھا. باقی اسکولوں میں آکسفورڈ پڑھایا جا رہا تھا. ہمارے پرنسپل صاحب نے یہ ایک ریولوشنری اسٹیپ اٹھایا تھا. انہوں نے پھر اپنے لیول پہ بہت کوشش کی اس کی ایڈووکیسی کرنے کے لیے، تاکہ پورے اس میں جو کے پی کا ہے بالخصوص، تو اس لیول تک تو کم سے کم یہ چیزیں آ جائیں نا. لیکن پھر کون سنتا ہے؟ جی بالکل. یہاں پہ اپنے اسٹیٹس پہ خطرے میں پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایلیٹزم ہے ایجوکیشن میں. ہاں بالکل. ٹھیک ہے، لائک کیڈٹ کالج، ایبٹاباد پبلک اسکول، برن ہال، ایچ ایس این، ٹھیک ہے، لارنس کالج. اب یہ ایلیٹزم ہے یہاں پہ. پھر تھوڑا سا مطلب اسی پرائیویٹ سیکٹر میں ہے تو کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا. اور میں یہ بھی ایڈ کرتا چلوں کہ یہ اسکول سے لے کے یونیورسٹیز تک یہ ایلیٹزم ہے. اسکول میں ڈفرنٹ ہے، کالج میں ڈفرنٹ، یونیورسٹیز میں. میں صرف اس پرائمری جو ہے اپنا اسکولنگ انٹر، یہ جو ہائی اسکولنگ ہے، پرائمری اسکولنگ ہے، اس کی میں اسٹرکچر بتا رہا ہوں. جو ہائر ایجوکیشن ہے اس میں تو پھر الگ ہی کوئی سین ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ جو آرٹیکل 25A ہے اس پہ سختی سے عمل ہونا چاہیے، جسٹ ٹو ایڈریس دس کرائسس. ٹھیک ہے. سیکنڈلی، آپ کی جو ریسورس ایلوکیشن ہے، بجٹری ایلوکیشن ہے، اس کو یقینی بنائیں کہ ایجوکیشن سسٹم پہ زیادہ سے زیادہ خرچ ہو. ٹھیک ہے. تھرڈلی، جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے، آپ اسکولس کے حالت آپ نے گاؤں میں دیکھے ہوئے، کیا حالت. ٹھیک ہے، اس پہ فوکس تھوڑا مطلب مرحلہ وار، یہ ابرپٹ نہیں ہوتا، تھرو اے پروسیس ہوگا، سلو اینڈ گریجول ہوگا، لیکن شروع کر لیں ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے. آپ کی جو ٹیچر ٹریننگ ایجوکیشن ایک ہے، پروگرام ہے، اس کو وائبرنٹ بنائیں. آپ اس میں مختلف چیزیں فالو کر سکتے ہیں. آپ سنگاپور کا ماڈل لے لیں، اس کو فالو کر لیں. آپ جو ہے تو اس کے علاوہ جو امریکن ایسوسیشن ہو گیا اس کو فالو کر لیں. ٹھیک ہے. ہم نے صرف مطلب وہ جو کولونیل مائنڈ سیٹ ہے اس سے ہم نہیں نکلے. 90s کے بکس ابھی 90s بھی نہیں، میں بات کر رہا ہوں 50s کی، 40s اور 50s کی. ہم وہیں پہ ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا جو پڑوسی ہے انڈیا، ایک ہی مطلب گھنٹوں کا فرق ہے ہمارے آزادی میں. بالکل. ان کا ایجوکیشنل سسٹم دیکھ لیں، ہمارا دیکھ لیں. ان میں بھی کمیاں ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن وہ ابھی کہاں پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں آپ وہ دیکھیں. ہم ادھر ہی ہیں. ہماری لٹریسی ریٹ نیچے جا رہی ہے. ایک بات میں ایڈ کرتا چلوں، کل رات کی ہی بات ہے کہ میں سوشل میڈیا اسکرول کر رہا تھا، لائک رپورٹس کم اراؤنڈ، تو میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے جو لوگ ہیں تو وہ اس چیز سے بڑا مسخرہ بنا رہے تھے کہ ایک رپورٹ تھی، بیسیکلی اٹ واز اتھینٹک ون. اس میں لکھا گیا تھا کہ جو ٹاٹا گروپ ہے انڈیا کا، ان کی جو نیٹ ورتھ ہے اراؤنڈ $365 بلین، جو کہ ہماری اکانومی سے زیادہ ہے. And it's just a single company of one India, and still we are like making jokes of it. اور ہمیں اتنی شرم نہیں آتی کہ ہم یہ کہیں کہ ایک کمپنی ہے ٹاٹا گروپ کی. It's not from the day, it's from ages and centuries. اور انہوں نے آج اتنا آپ کو بنا لیا ہے کہ they are like increased and they have surpassed our economy. ہماری economy کچھ بھی نہیں ہے but they have surpassed that, and یہ بہت بڑی گروپ ہے. True. اور اسی کے ساتھ کنیکٹنگ اس میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے جس طرح شروع میں بتایا ہائر ایجوکیشن. اب ہائر ایجوکیشن کا کیا المیہ ہے؟ ہائر ایجوکیشن میں بھی یہ کرائسس اسٹیٹ ہے، موجود ہے کہ یہاں پہ بھی ہم ٹریڈیشنل وے سے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. بھیڑ بکریوں کی طرح بس اسٹوڈنٹ ایڈمٹ ہو رہے ہیں اور دوسرے گیٹ سے نکل رہے ہیں ڈگری ہاتھ میں پکڑے، پھر وہ جب باہر آ جاتے ہیں تو دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو. ٹھیک ہے.
स्कूलिंग से लेकर कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी तक हो गया, लेकिन जो बेसिक स्कूलिंग में आपने स्टूडेंट की उस टाइम पे करियर काउंसलिंग करनी चाहिए जी, जो कि नहीं होती, जो नहीं होती। बिल्कुल। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है, एक बच्चा है, 2-3 बच्चे हैं। अब ये एक बच्चा ए, ये तगड़ा है स्पोर्ट्स में। ये वाला जो बच्चा है ये ज्यादातर एग्रीकल्चरल माइंडसेट के साथ चल रहा है। तीसरा जो बच्चा है वो साइंस की तरफ उसका रुझान है। तो हम क्या करते हैं कि हम तीनों को या तो डॉक्टर बनाएंगे, या इन्हीं में से बस एक डॉक्टर होगा, एक इंजीनियर होगा, या एक फिर लॉयर वगैरह, ये बस जो हमारे जुबान में पड़े हैं। जी, इट्स जस्ट लाइक एक्सपेक्टिंग अ टर्टल टू क्लाइंब अ ट्री। यस। अब इस बच्चे का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, देन आई नीड दिस बच्चा टू, आई वांट टू सी हिम इन द नेशनल टीम, whether whatever the sports it is, cricket है, badminton है, football है, I just want to see him there because he will perform there, he has that ability, उसकी career काउंसलिंग करें। हाँ, ये है कि ये अभी स्पोर्ट्स में है, आप इसकी एजुकेशन पे भी फोकस डालें ताकि ये इलिटरेट ना रहे, ये प्रेजेंटेबल हो, क्योंकि कल को जब स्पोर्ट्स में होगा he will be your ambassador, ठीक है। दूसरा बच्चे उसका एग्रीकल्चरल, मतलब ये जो फ्लावरिंग ये चीजें कर रहा है, ट्रेंड समझ जाए कि ये एग्रीकल्चर की तरफ जाए, तो एग्रीकल्चर की फील्ड में आ जाए ना। बिल्कुल। ये जो साइंस वाला बच्चा है या तो फिर ये डॉक्टर या इंजीनियर बच्चे बनेगा, या इन सिंपल वर्ड साइंस। तो ये बच्चा, अब ये होता है करियर काउंसलिंग, ठीक है। एजुकेशनल क्राइसिस को आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। जी। एज फॉर योर क्वेश्चन, हायर एजुकेशन, तो जी हायर एजुकेशन की सबसे बड़ी मिसाल आपको मिलेगी अपने ही एशियन कॉन्टिनेंट में। किस मुल्क की मैंने बात की? सिंगापुर की। अच्छा। आप उनके मॉडल को जरा विजिट कर ले, बिल्कुल। आप उसके मॉडल को फॉलो ही कर दे, 5% 10% फॉलो कर ले, आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल जाएंगे। कैसे? आपकी एजुकेशन जो है दैट शुड बी इनोवेटिव ड्रिवन, नॉट जी जो ऑर्थोडॉक्स है, पढ़ ले, सेमेस्टर है, एग्जाम है, निकल जाओ बस, नहीं, और फिर भूल जाओ। यस, हमारे जो रिसर्च है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, यार आप मुझे आज भी बताएं इस टाइम पे कितने लोगों ने अपने बलबूते पे रिसर्च किया है? किसी ने। प्लेजरिज्म कितना है? बिल्कुल है। नो वन इवन चेक दैट। यस, बिकॉज द टीचर देमसेल्फ, जो सुपरवाइजर्स होते हैं, दे देमसेल्व्स नो, यार मेरे पास भी टाइम नहीं है, इनके पास भी नहीं है, बस ट्रू, अपने उसको पूरा करके जरा मुझे बताएं। ट्रू। अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो R&D सेल्स होते हैं पाकिस्तान के हर डिपार्टमेंट में, उस पे इन्वेस्ट कर ले थोड़ा, वहां पे स्पेशलिस्ट लोगों को बैठाएं, ना कि किसी बाहर सिफारशी लोगों को आके ये चीजें बैठाएं। मैंने आपको इस क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए बहुत बेसिक चीजें बताई। जी जी बिल्कुल। किताबी बातें, करप्शन है, फलाना है, यार ये होता है, बिल्कुल। ये इवन आपके वेस्टर्न वर्ल्ड में भी होता है, बिल्कुल होता है, दैट्स इनएविटेबल। लेकिन करप्शन के साथ आपने स्मार्ट उसके साथ कैसे चलना होता है, स्मार्ट मूव्स अपनाना होता है, ठीक है। सो दिस वे यू विल एड्रेस दिस एजुकेशनल क्राइसिस इवेंचुअली। सिंगल नेशनल करिकुलम को प्रॉमिस कर लें, ठीक है। आप उसमें मदरसा की भी डाल ले, कुछ कंटेंट्स वेस्टर्न का भी डाले, एलिटिज्म को थोड़ा मतलब रोक दे। आर्टिकल 25 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को विजिट करके उसको ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में इस्तेमाल करे, उसका मतलब निफाज करे जी। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा गौर करे, और इसके अलावा जो एडिकेट बजटरी रिसोर्स एलोकेशन पे तवज्जो दे, ठीक है। अपने हायर एजुकेशन को इनोवेटिव ड्रिवन कर ले, और अपने R&D सेल्स को स्ट्रॉन्ग कर ले। ये 5 चीजें कर लेना, इंशाल्लाह आपका ये जो एजुकेशनल क्राइसिस का है, मेरे हिसाब से बहुत हद तक हो जाएगा। बस ये हो जाए, देखिए आप एक्सेसिबल एजुकेशन बनाएंगे ना, फ्री एंड एक्सेसिबल एजुकेशन। चले इस मुल्क की हालत ऐसे है कि आप फ्री को नहीं कर सकते, आप ऐसे करें जहाँ पे फ्री की जरूरत है ज्यादा, वहीं पे फ्री कर लें, बाकी में फ्री ना करें, लेकिन एक्सेसिबल हर कीमत पे होना चाहिए।
That's the way you can counter this menace. بالکل. اور آپ نے جس طرح R&D کی بات کی تو آئی واز ریڈنگ اے رپورٹ آف اسرائیل جہاں پہ ہمیں سختی سے منع ہے اینڈ لائک وی کین ناٹ گو اینڈ وی کین ناٹ ایون ٹریڈ ود دیم. حالانکہ میں بینگ اکانومسٹ یہ سمجھتا ہوں کہ دیر از نتھنگ بیڈ ان اٹ. آپ کریں ٹریڈ کریں, دیر از نتھنگ بیڈ ان اٹ, بٹ وہ الگ ٹاپک ہے, اس پہ آئیں گے. بٹ R&D کی آپ نے بات کی تو میں نے وہاں رپورٹ میں دیکھا کہ they invest around 80% of their budget in R&D. True. اور ہمارا جو کہ ہے وہ صرف R&D ہے بھی نہیں, but we are still investing only 5%. میں نے جس طرح آپ کو بتایا نا کہ R&D سیلز جو ہوتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے, بڑے سے بڑا ڈپارٹمنٹ, چھوٹے سے چھوٹا ڈپارٹمنٹ نہ ہو تو اس میں بنائیں. بالکل. اور وہاں پہ اسپیشلسٹ کو بیٹھا ہے. بالکل. آپ نے R&D میں جب انویسٹمنٹ کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس مخصوص سیکٹر کو آگے کیا. بالکل. جب اس مخصوص سیکٹر کو آپ آگے کریں گے تو دیٹس دا وے یو ایڈریس اینڈ یو میک شیور دیٹ یور نیشنل انٹرسٹ دیٹ پریویلز, یو آر ریلیونٹ ان دا ورلڈ اینڈ انٹرنیشنل سوسائٹی. بالکل. بات کرتے ہیں اب ایجوکیشنل کرائسس تو مطلب ہم نے کیا ہے اور لائک وی ول ٹرائی آور بیسٹ ٹو فاسٹر اٹ. بٹ اگر ہم اپنی کنٹری کو دیکھیں فرام سنس انسیپشن, ہم جو انرجی کرائسس ہیں وہ بھی ہم کافی زیادہ فیس کر رہے ہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ مطلب جو انرجی کرائسس ہمارے ہیں, مطلب ٹو بی مور پریسائزلی وہ آپ ایکسپلین کر لیں گے کہ ہمارے جو انرجی کرائسس ہے اس کا بیسکلی مطلب کیا ہے. بٹ مائی کوشچن از کہ ہاؤ پاکستان افیکٹولی ایڈریس اس پرسسٹنٹ انرجی کرائسس and ensure a stable and sustainable energy supply for the development and even domestic جو ہمارے گھرانے ہیں ان کے لیے, کیونکہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں. تو how can you explain that to our viewers? دیکھیے انرجی کرائسس ہے نا, that is looming since ages. جی ٹھیک ہے, یہ آج کا مطلب نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. This is looming اور یہ بڑھتا جا رہا ہے بڑھتے سالوں کے ساتھ. جی ٹھیک ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں, مطلب اٹ از کنیکٹڈ ٹو یور اکانومی. سوری, میں اس سے پہلے سے جانے آپ یہ ذرا بتا دیں کہ بیسیکلی انرجی کرائسس ہوتی کیا ہے ان اے پراپر ان اے الٹریٹ مینر کے جو ہوتا کیا ہے. سادہ لفظوں میں وہ کہتے ہیں نا کہ جٹوں والی زبان. جی. تو جٹوں والی زبان میں تو یہ ہے کہ انرجی کرائسس جہاں مطلب جو بجلی ہے نا, جی, دیٹ از یور انرجی. بالکل. پاور. ٹھیک ہے. اس کی کرائسس, اس کی کمی بیشی, اس میں مطلب اتار چڑھاؤ جو ہے, دس از انرجی کرائسس. جی بالکل. ٹھیک ہے. یس. اب یہ کیسے ہے, کیوں ہے, بہت سے انالسٹ ہیں, بہت اچھے انالسٹ ہیں. میں مطلب میرے منہ میں خاک, میں کیا مطلب بولوں گا اس سے. لیکن دیکھیے اس میں ایک کچھ انٹینسٹی آف ایشو کی طرف دیکھتے ہیں. جی. دیکھیے ہماری جو یوزیج ہے نا ناؤ ڈیز کے حساب سے دیکھیے تو دیٹ از فرام 1800 to 2200 میگا واٹ. اچھا. ٹھیک ہے, یہ یوزیج ہے ہماری. بالکل. اب یہ رپورٹ جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے حساب سے دیکھیں یا جو فورکاسٹ کرتے ہیں جو ہمارے ورلڈ بینک کے ادارے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آنے والے سال یعنی کہ 2025 تک یہ یوزیج 3000 میگا واٹس تک پہنچے گی. اچھا. اینڈ اٹس فار شور, کیونکہ آپ کی پاپولیشن زیادہ ہے, آپ مطلب یو نیڈ انرجی. بالکل, یو نیڈ انرجی. ٹھیک ہے. پاکستان کا جو شارٹ فال ہے نا, جو پیک سیزن میں ہوتا ہے, جی, دیٹ از اراؤنڈ 7000 میگا واٹس. ٹھیک ہے, ایز پر رپورٹ. یس, ایز پر رپورٹس. ٹھیک ہے. تو شارٹ فال جو ہے دیٹ از ایکول ٹو دا 25% آف یور جنریشن کیپیسٹی. یعنی جنریشن کیپیسٹی جو بجلی جنریٹ ہوتی ہے, انرجی جنریٹ ہوتی ہے, اس سے 25% آپ کا مطلب زیادہ ہے شارٹ فال. ٹھیک ہے. یو نیڈ 25% مور ٹو پروڈیوس اینڈ جنریٹ انرجی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں کیا ہے, مختلف چیزیں ہیں. ہماری انرجی کرائسس جو ہے نا اس کی کئی وجوہات ہے, اور سب سے پہلے جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وی آر آئل ڈیپینڈنٹ. جی, آئل ڈیپینڈنٹ اکانومی ہے ہماری. بالکل, کوئی شک نہیں ہے اس میں. اینڈ پچھلے جو یہ 2-3 سال میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں نا, رائٹ فرام دی ایرپشن آف کووڈ, یس, پھر اس کے بعد جو کانفلکٹس آ گئے, مطلب
چھوٹے کنفلکٹس ہو گئے, اور اس کے بعد یہ جو ٹریڈ وار ہو گیا جی. بٹوین دا یو ایس اینڈ چائنا, پھر اگین اس کے بعد جو ہے تو آپ کا کنگڈم آف سعودی عربیہ کا جو ڈیلز ہیں, کانفلکٹس ہیں ود ان دا مڈل ایسٹ ریجن, اس کے ساتھ پھر جو آپ کا بڑا کرائسس آ جاتا ہے, دیٹ از رائٹ آفٹر دی ایرپشن آف وار بٹوین رشیا اینڈ یوکرین. آپ کی آئل کی پرائسز یہاں سے جا کے یہاں پہنچ جاتی ہیں, کیونکہ ہم تو آئل ڈپینڈنٹ ہیں. اب آئل ڈپینڈنٹ کیوں ہے؟ ہماری جو جنریشن ہے نا, بجلی جو ہم جنریٹ کرتے ہیں وہ یوزولی تو عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈیم ہوتے ہیں, اس میں پانی ہے. اب دیکھیں واٹر شارٹیج ہماری اتنی ہے, ایون ڈیمز شارٹیج ہماری اتنی ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنے اس ریکوائرڈ جو ہماری میگا واٹس ہے, جو ریکوائرمنٹ ہے, اس کو ہم ایڈریس ہی نہیں کر سکتے. ہم 80% ڈپینڈنٹ ہے آئل پر. 80% جی. اور اس 20% میں بھی کوئی 10 سے 12% ہم ڈیمز, یہ جو واٹر ہو گیا ہائیڈرو الیکٹرک جو ہو گئے, اس کو ہائیڈرو الیکٹرک بولتے ہیں. اور یہ جو باقی جتنے 7-8-9% ہے نا, یہ پھر وہ رینیویبل انرجی ہو گئے, مطلب کچھ پرسنٹ آپ کا ہو گیا سولر کا, بایو گیسز کا ہو گیا, ونڈ کا ہو گیا, ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے پھر ہم اپنے جنریشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس کی ایفیکیسی اتنی ہے نہیں, کیونکہ ہمارا وہ بہت زیادہ کمزور ایریا ہے. ہم کرتے ہیں آئل کی امپورٹ, کرائسس یہیں پہ آ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. آپ پر بیرل آپ کو ابھی پتہ ہے کتنا ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس فگر پہ مطلب جانے سے وہ کوئی ایشو نہیں ہے, ہم فگر بتائیں نہ بتائیں, لیکن جو ہماری آئل ہے نا, ہم اس پہ ڈپینڈنٹ ہیں. بالکل. آئل کی پرائسز زیادہ ہوگی, ہم زیادہ پیسے دیں گے خزانے سے. میں بالکل سمپل ورڈز میں بتا سمپل. جی بالکل بالکل. آپ کے خزانے میں پیسے, آپ آئل آپ کا مہنگا ہو گیا تو میں نے زیادہ پیسے آپ کو دینے, اپنے آئل آپ سے لینا ہے, اور یہاں پہ بجلی اس سے پروڈیوس کرنا ہے. فلفل آور نیڈس. یس بالکل. دس از وائی انرجی کرائسس. اچھا ہم آئل اگر نہ لیں, کیونکہ صرف آئل تو لینا نہیں ہے, ملک میں اور چیزیں چلانی ہیں, ٹھیک ہے, تنخواہیں دینی ہے, ٹھیک ہے, نظام چلانا ہے, اور کچھ ایسی چیزیں جہاں پہ ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. جی. اب صرف آئل کے لیے تو ہم بیٹھے ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو آئل اگر ہم نہ لے سکے تو ہم کیا کرتے ہیں, لوڈ شیڈنگ. بالکل. بجلی کاٹ دو, بڑے ہو گئے ہم اس میں, ختم نہیں ہو رہا. آج 2 گھنٹے کی ہے. اب لوڈ شیڈنگ کے بھی کچھ اصول ہے. اچھا. ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں یہ پوش علاقہ ہے, الحمدللہ, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم لوڈ شیڈنگ کے اتنے ستائے نہیں ہیں. بالکل. بیکاز ہم بل دیتے ہیں. بڑے سمپل الفاظ میں بولوں, بالکل. ریکوری یہاں سے ہوتی ہے. اب جہاں پہ ریکوری نہیں ہوتی وہاں پہ زیادہ بجلی بھی نہیں آتی. بالکل. جہاں پہ بل نہیں دیے جاتے وہاں پہ زیادہ بجلی بھی نہیں دی. بالکل. تو دس از دا وے انرجی کرائسس از لومنگ, ٹھیک ہے. اور اس میں ایک ٹرم ہم زیادہ یوز کرتے ہیں, اور آپ نے میڈیا میں بھی زیادہ دیکھا ہوگا کہ ایک نام ہم سنتے ہیں سرکولر ڈیپ کا. ہاں ہاں ہاں. تو یہ کیا چیز ہوتا ہے, مطلب یہ زیادہ اس پہ میں ذرا آؤں گا, یا سب سے پہلے میں ذرا اس پہ ذرا یہ فیکٹرز کی بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے. دیکھیے ہمارے پاس جو پرابلمز ہے وہ پالیسی لیول پر ہے. بالکل. پالیسی لیول پر کس طرح ہے, دیکھیے 1980s کا جو ڈیکیڈ تھا, جی, اس کی 80-80 کی جو دہائی تھی, اس میں زیادہ تر جو انٹرنیشنل فورس تھے انہوں نے ریکمینڈ کیا بہت سے ڈیولپنگ اور انڈر ڈیولپڈ ایون جو ممالک ہیں ان کو بھی بتایا کہ آپ اسمال اینڈ میڈیم سائز ڈیمس بنائیں. ٹھیک ہے. ویسے تو ڈیمس کا جو کنسیپٹ ہوتا تھا تو یہی ہوتا تھا کہ بڑا سا بڑا ڈیم ہو, ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے پھر یہ جو ریسرچ کیا, انہوں نے بتایا کہ نہیں, آپ اسمال اینڈ میڈیم سائز بھی بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. دس وے یو کین ڈسٹریبیوٹ دا برڈن. بالکل. ہم نے کتنے ڈیم بنائے بھائی, تربیلا کے بعد ہم نے ڈیم ہی نہیں بنایا. بالکل. بڑا ڈیم, بالکل, چھوٹوں کو تو چھوڑ دو. تو ایک تربیلا ڈیم جو 1965 میں بنی تھی, اس میں اب اتنی سیڈیمنٹیشن ہوئی ہے کہ پانی بھی مطلب وہ سٹور نہیں کر پا رہا. تو وہ سپل وے جب وہ کھلتا ہے, پانی نکلتا ہے وہاں سے, اور جو ٹربائن پہ گرتی ہے وہ اتنے زور سے نہیں گرتی کیونکہ پانی نہیں ہوتا. بالکل. It's no doubt a very big dam, huge dam.
सवाबी से लेकर वो हरिपुर तक वो कनेक्ट है, लेकिन क्या फायदा। बिल्कुल। दिस वे हमने कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की। अच्छा, जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स होते हैं IPPs, ये बेसिकली प्राइवेट कंपनीज हैं। अच्छा, ठीक है, हमने प्राइवेटाइजेशन पे ज़्यादा मतलब वो नहीं किया। 90s का जो दौर था वो ज़्यादातर प्राइवेटाइजेशन था उसमें, ठीक है। लेकिन हमने पावर प्रोड्यूसर्स को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं अपनाई। ठीक है जी। अब उसमें क्या होगा कि जो 90s में कोट अड्डू का एक प्रोजेक्ट था, वो हमने IPPs को दे दिया। बिल्कुल, जो कंपनी का नाम कैपको है मेरे ख्याल से। Exactly. जी। लेकिन उसने क्या हुआ उसमें कि जो कॉस्ट फैक्टर है वो इतना ज़्यादा है ना कि नो वन कैन अफोर्ड। एग्जैक्टली, कैपको की मैं आपको बात बताऊं, अपनी बात ज़रा याद रखें। यस, कैपको का ये सीन चल रहा है कि मतलब बीइंग एन इन्वेस्टर एट स्टॉक एक्सचेंज, तो उनका ये है कि मतलब दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग फ्रूटफुल, दे हैव मेड इन्वेस्टमेंट्स इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज एंड उसी इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आ रहा है दे आर शेयरिंग दैट विद देयर इन्वेस्टर्स जो कि उनमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ऐसा ही है। एंड उसी से वो तनख्वाहें दे रहे हैं, उसी से वो एक कंपनी चला रहे हैं। ऐसे ही मतलब कि उनका एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन, उनका एक पर्टिकुलर मैनर ऑफ प्रोसीजर जो है वो कुछ नहीं है। एग्जैक्टली। तो ये आपकी बात ठीक है, बिल्कुल। तो अब ये मेन चीज़ है, मेन फैक्टर्स है। ठीक है, थोड़े मतलब समझने में बहुत लोगों को समझ भी नहीं आएगी। उसके अलावा ये जितनी चीज़ें हैं, फॉर मैंने बताया ऑयल डिपेंडेंट है, कंज्यूमरिज्म है, लाइन थेफ्ट्स हैं, कुंडा कल्चर जो है, उसके अलावा लाइन लॉसेस। अच्छा, लाइन लॉसेस में मैं आपको समझाऊं, जो हमारे ये जो लाइंस होते हैं ना, जो बड़े बड़े तारे होते हैं, ये बहुत सी जगहों पे हमने मतलब वही जो 80s में जो डाले थे ना लाइन, वही चल रहा है। अच्छा, हर चीज की फिजिकल एंड केमिकल एंड व्हाटएवर ये प्रॉपर्टीज होती हैं। जी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी इतनी थी, आप इसको वही चेंज करो ना। बिल्कुल। आप जब बिजली छोड़ते हैं ना एक लाइन पर, तो नेचुरली 5 to 10% या कुछ उससे ज्यादा, आई एम नॉट एन इंजीनियर, लेकिन ये इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके व्यूअर्स इंजीनियर्स हैं उनको पता होगा, वो वहीं पे लॉस हो जाती है। अच्छा, यस। और जब ये तारे मजीद आप उसको अपग्रेड नहीं करेंगे जी, ये मजीद लॉसेस लॉसेस लॉसेस, हवा में आपकी बिजली गायब हो जाएगी। अच्छा, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ दिस क्राइसिस। ठीक है। अब इसको एड्रेस कैसे करें? देखिए, इसकी एड्रेसन में बहुत टाइम लगेगा। जी, ठीक है, मैं किताबी जवाब नहीं देना चाहूँगा, बहुत टाइम अभी लगेगा, क्योंकि हमने बहुत कुछ इसमें खोया है। जी, बिल्कुल। डैम्स बनाए, बेशक लार्ज डैम्स ना बने, लेकिन स्मॉल एंड मीडियम साइज डैम्स पे फोकस करें। वाटर स्टोरेज कैपेसिटी पर काम करें, रिजर्वायर्स बनाएं ताकि वाटर शॉर्टेज भी ना हो। आप वाटर शॉर्टेज भी बड़ा इशू है हमारे मुल्क का, बल्कि वर्ल्ड इन जनरल। ठीक है, इसके साथ आपका मतलब वाटर शॉर्टेज का भी इशू हो जाएगा और एनर्जी का भी कुछ ना कुछ हल निकलेगा। सेकेंडली, आप मतलब उस पर फोकस करें, रिन्यूएबल शिफ्ट की तरफ जाएं। सोलराइजेशन हो गया, विंड एनर्जी हो गया, बायोमेडिकल हो गया, इन सबको इकट्ठा चलाएं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पर फोकस करेंगे, मतलब ये जो 80% का थ्रेशोल्ड है, आप इसको 20% तक लाएं, और बाकी जितना है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक को दें। दिस वे यू कैन एड्रेस दिस क्राइसिस सिचुएशन। जी जी, तो मतलब ये हमारे जो एनर्जी क्राइसिस की बात हुई, तो खैर टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लाइक किताबें एंड इस पे रिसर्चेस हुई है, बट फॉर आवर व्यूअर्स वी आर जस्ट मेकिंग देम श्योर के मतलब ये कुछ इश्यूज हैं जिनसे ये अवेयर होने चाहिए, जिनके बारे में इनको नॉलेज होना चाहिए। तो मूविंग फॉरवर्ड, तो आपको पता होगा कि हमारे कंट्री में खैर चल तो सदियों से है, मगर अभी एक बर्निंग इशू चल रहा है, वो इशू है हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो कि कंट्री में चल रही है। एंड इट्स लाइक अ ह्यूज थिंग फॉर आवर कंट्री, इट्स लाइक अ बैकबोन फॉर आवर कंट्री। अगर ये ठीक ना हो तो वी आर वर्स देन वर्स। मगर क्वेश्चन पे आते हैं, तो मेरा क्वेश्चन इसके लिहाज से ये है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे पाकिस्तान को एक चैलेंज बन के चल रही है, तो आपके ख्याल में हाउ कैन द कंट्री फॉस्टर द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इट कैन क्रिएट
for environment, for economic growth and even a development sector. تو کیسے آپ اس کو ایڈریس کرتے ہیں؟ بڑا ایک حساس سوال پوچھا جی ہے، یا تو آپ مجھے مروانا چاہتے نہیں لیکن چلیے، بہت اچھا کوشچن بھی ہے، لیکن اس میں میں کچھ کلیئرنس کرنا چاہوں گا، کیونکہ بعض ہمارے آپ کے جو ویورز ہوں گے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ایک مخصوص پارٹی کے تحت ایگزیکٹلی کنفائنڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. دیکھیے، پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے اس سے پہلے آپ کو سمجھنا چاہیے پولیٹیکل کلچر آف پاکستان. جی. اب پولیٹیکل کلچر سے میری مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، پولیٹیکل کلچر از بیسیکلی دی پولیٹیکل سائیکالوجی آف پیپل آف دیٹ سوسائٹی، دیٹ پرٹیکولر سوسائٹی. اور پولیٹیکل کلچر کی مینیفیسٹیشن کہاں پہ ہوتی ہے؟ آپ کے الیکشنز میں، آپ کے ووٹنگ بیہیویئر میں. پولیٹیکل کلچر یہ چیز ہوتی ہے. پاکستان میں، یا پاکستان کو بھی چھوڑے، اس جو اکیڈیمک جو ہمارے ٹرینڈز ہیں، جو تھیوریٹیکل فریم ورک ہے، اس کے حساب سے دو چیزیں ہوتی ہیں، یا ویک پولیٹیکل کلچر ہوتا ہے یا پھر اسٹرانگ پولیٹیکل کلچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسٹرانگ پولیٹیکل کلچر بولتے کس کو ہے؟ اس کے کچھ انگریڈینٹس ہیں، 3 بڑے انگریڈینٹس ہیں اس کے. آپ کی وائبرنٹ سوشل سوسائٹی، یہ ہو گیا. آپ کی ووٹنگ بیہیویئر، اور تھرڈلی آپ کی ریگولر الیکشنز. آپ سمجھ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے. سنس انسیپشن پاکستان میں تو پہلے یہ ڈیفائن کرنا باقی تھا کہ ہماری آئین کیا ہے. جی. پہلے کا جو 9 سال تھا، ہم نے انڈین ایکٹ آف 1934 پہ گزارا. اچھا. ٹھیک ہے، کوئی الیکشن نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. جی. اس کے بعد ہماری لیڈرشپ کرائسس اتنی زیادہ تھی، مطلب آپ کے لیاقت علی خان کو اسیسینیٹ کیا گیا. قائد اعظم he died, he passed away immediately. آپ کے مطلب کچھ فریم ورک تھا ہی نہیں. جی. کچھ مخصوص طبقاتی لوگ اس کو چلا رہے تھے اپنے مفاد کو ایڈریس کرنے کے لیے. آپ کی آئین اگر پراپرلی بنی بھی ہے تو وہ کتنے سال بعد بنی ہے؟ 1973. ٹھیک ہے، یعنی کہ 26 ایئرس بعد آپ کی کوئی ایک شکل آئی ہے آپ کے ملک کو، آئین ایک فریم ورک میں. Before that time we were dependent on. ٹھیک ہے، we were like ruled by dictators. Exactly. اور وہ جو آئین تھا وہ کیسا آئین تھا؟ اپنے مفاد کے لیے. پھر اسی کو ریورڈ سبورٹ کر کے ختم کر دیتے تھے، اور پھر نیا ایک شکل دے دیتے. یہ ہو گیا. اب یہ جو انگریڈینٹس میں نے بتائے نا، وائبرنٹ سوشل سوسائٹی ہو گیا. اب وائبرنٹ سوشل سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کوگنیٹو سکلز یہ اسٹرانگ ہوتا ہے. اچھا. آپ کی لٹریسی ریٹ وہ جو ہے تو کم سے کم 50% ہوتی ہے. اچھا. لیکن لٹریسی ریٹ سے مراد یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو صرف اپنا پین اٹھائے، اپنا نام لے کے یا سائن کرے. نہیں. اچھا. By this perspective, I mean the literacy rate in which 50% of the people of your country or your state have the higher education degrees, higher education. اچھا. This is vibrant social society. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہ پولیٹیکل کانشیسنس بھی رکھتے ہیں. ان کو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نعرے بازی کی طرف ہی جائیں. اچھا. وہ کسی کلٹ پرسنالٹی کلٹ میں پڑھ کے بس چلے جائیں اور اسی کے پیچھے لگے. نہیں، اس میں پولیٹیکل کانشیسنس ہوتی ہے. ان کو اپنے رائٹس کا پتہ ہوتا ہے. بیسک جو رائٹس ہوتی ہیں ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل اسناد کھڑا ہو رہا ہے الیکشن کے لیے، تو از ہی ایبل ٹو ڈیفینڈ مائی پولیٹیکل اینڈ سوشل رائٹس. ٹھیک ہے، ان میں اتنی کانشیسنس ہوتی ہے. جی. ہمارے ہاں اس کا بہت فقدان ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ جو انگریڈینٹ ہے دیٹ از ووٹنگ بیہیویئر. اب ووٹنگ بیہیویئر پاکستان میں کیسے ہوتا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے خود. بالکل. ہم کرتے ہیں یا تو فیملی بیسس پر، ہسٹوریکل جو ایک ٹچ ہوتا ہے کہ بھئی میں نے فلانا میرے دادا جو ہے اس پارٹی سے تعلق ہے، میں بھی اسی سے ہوں، بس اسی کو دینا ہے. Without analyzing and
No, they don't care about that. جی They never care about that. ٹھیک ہے. سیکنڈلی ان کا ہوتا ہے پرسنل جو ایک پارٹی افیلیشن ہوتی ہے، یعنی جیسے میں نے بتایا نا کلٹ ورشپنگ میں پڑھ کر وہ لوگ ووٹنگ کرتے ہیں. نو میٹر وہ کہتے ہیں نا کہ کھمبے کو بھی بالکل ٹکٹ دو ہم اس کو بھی ووٹ دیں گے. بالکل نو دس از ناٹ دا وے. ٹھیک ہے. اب تھرڈلی جو ہے تو وہ ووٹنگ بیہیویئر پھر اچھی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے پرفارمنس بیس، وہ ہوتی ہے مینیفیسٹو پہ بیسڈ، اور وہ ہوتی ہے سم ہاؤ آئیڈیالوجیکل بیسڈ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب بعض لوگ کا یہ ٹرینڈ ہے کہ وہ پروگریسو آئیڈیالوجی رکھتے ہیں، تو آپ پروگریسو آئیڈیالوجی کے بیس پہ اس کے مینیفیسٹو اس بندے کو جج کریں تب جا کے ووٹ دیں. ٹھیک ہے. جی یہ ووٹنگ بیہیویئر بھی خراب ہے ہمارے ملک میں. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک وائبرنٹ سوشل سوسائٹی بھی نہیں ہے، جی ووٹنگ بیہیویئر بھی خراب ہے، اینڈ تھرڈلی آپ کو پتہ ہے ریگولر الیکشنز نہیں ہیں. نہیں ہے بالکل. That's the main core ingredients of the political instability of our country. یہ اسٹیبلٹی کے فیکٹرز انسٹیبلٹی کے فیکٹرز ہیں. جی اب اس کو انسٹیبلٹی کو پھر اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ڈیموکریسی ہے ہی نہیں. گراس روٹس لیول پہ بھی آپ دیکھ لیں تو آپ کا یہ ہوتا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز بہت کم پارٹیز میں دیکھا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے. بہت ہی کم پارٹیز میں، اینڈ آئی بلیو اونلی ون پارٹی ہیز ڈن دس سو فار، جی جس کو آج فیم ملی ہی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. میں نام پہ نہیں جاؤں گا. نہیں نہیں ٹھیک ہے. بالکل. I don't want to get personal. لیکن یہ ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے ایک تو ہمارے پولیٹیکل پارٹیز میں ایلیٹزم ہے، ایلیٹس ڈومینیشن ہے. دوسرا جو ہے تو یہاں پہ ڈائنیسٹک پالیٹکس کا جنریشنل یس بہت زیادہ ہے. ڈائنیسٹک پالیٹکس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک پارٹی کا لیڈر ہی اپنے بیٹے تایا ماما ان کے 4 بچوں کو آگے لے کر آئے. نہیں، ان کے جو بڑے بڑے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں نا وہ بھی اپنے بیٹوں کو آگے لے. دس از آلسو ڈائنیسٹک پالیٹکس. اچھا. سو یہ اوور آل پریویل کر رہا ہے، چند کو چھوڑ کر جی اوور آل ہی پریویل کر رہا ہے. تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ایڈریس کیسے کیا جائے گا؟ ویس یہ ایک کہتے ہیں نا، وہ پشتوں میں کہتے ہیں زہر و گھوٹ، زہر کا گھونٹ ہے. اچھا. جو سب پارٹیز نے پینا ہے. اچھا. اب وہ ہو گئی ایسے کہ وہ پراپر ایک یونیفارم پولیٹیکل کنسنسس پر آ جائیں، ٹیبل پر بیٹھ جائیں اور یہ ایک دوسرے سے بولے کہ بھیا مجھے آپ سے، آپ کی پرسنالٹی سے، آپ کی ذات سے مجھے کوئی بھی شکوہ گلا، کوئی مطلب اختلاف نہیں ہے. مجھے آپ سے سیاسی اختلاف ہے، اور سیاسی اختلاف ہیلدی ہوتی ہے. اچھا. یہاں پہ جو پولیٹکس ہے نا وہ بڑی گندی ہے. یہاں پہ جو اختلاف ہے نا وہ بڑے پرسنل ہیں، پرسنل لیول پہ ہے. یہاں پہ جو اختلاف ہوتے ہیں وہ نفرت کو فروغ دیتا ہے. سو دس از دا پولیٹیکل انسٹیبلٹی. اینڈ ایون وی ڈونٹ ریسپیکٹ ایچ ادر. آپ آج کل کی سیاست کو دیکھیے، میں تو کہتا ہوں جہاں پہ سیاست ڈسکس ہو رہی ہے وہاں سے اٹھ کے جانا چاہیے. بالکل. ٹھیک ہے. لیکن یہ ختم کیسے ہوگا؟ ٹو ایجوکیٹ دا ماس. ٹھیک ہے. جی. اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو بحال کرنا چاہیے. بہت عرصہ ہو گیا یہ چیز بند ہے. ٹھیک ہے. دیز پیپل ول ایونچولی کم اینڈ کانٹیسٹ الیکشنز اگین. جس پارٹی کا بھی ہو آپ نے یہاں پہ چھوڑنا ہے. یہاں سے جو ہے تو بیسک پالیٹکس کا ایک جو ہوتا ہے نا ایتھیکل ویلیوز یہاں سے سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے بس اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور بس پھر جو ہے تو وہی ایلیٹس ہمیں ڈومینیٹ کرتی ہے. تو ایلیٹس کی ڈومینیشن یہاں سے ختم ہوتی ہے. تھرڈلی آپ جیسے میں نے بتایا نا کہ آپ نے پورے پولیٹیکل پارٹیز کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ بیٹھیں ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں. ٹھیک ہے. واٹ ایور دی پاور شیئرنگ از، جو بھی کر رہا ہے کرنے دو، لیکن فری فیئر اینڈ ان بائسڈ الیکشنز کو کرنے دو. یار عوام جس کو بھی مینڈیٹ دیتا ہے اس کو رسپیکٹ دینی چاہیے. جی. اس کو اپنا ٹینیور پورا کرنے دو. دین عوام کو چاہیے اس کی پرفارمنس کو دیکھے، نہیں سیٹسفیکٹری نہ لانے دو، دوسرے کو لے آؤ، تیسرے کو لے آؤ. دس وے پولیٹیکل انسٹیبلٹی آپ کی
ایڈریس ہو جائے گی. ایڈریس ہو جائے آپ کی ایک حکومت نے بھی آج تک مطلب ٹھیک ہے حکومت کے لیول پہ جو 2008 سے لے کر 18 تک 5 سال کی ٹینیور گزاری ہے, لیکن not a single prime minister has held his office for 5 years properly. completely yes. ایون جو یہ لاسٹ حکومت تھی یہ تو 4 سال ہی چلی ہے. بالکل ٹھیک ہے. سو دیز فیکٹرز شوڈ بی یو نو وائپڈ آؤٹ. اینڈ جو اے پولیٹیکل فورسز ہے انڈیموکریٹک فورسز ہے ان کو سسٹمیٹیکلی, اور یہی پولیٹیکل جو فیکشن ہے انہی ہی نے نکالنا ہے اس پولیٹیکل سٹیج سے. اچھا تب جا کے بہت مشکل کام ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, بالکل بالکل, لیکن they have to do it. بالکل مطلب انہوں نے یہ چیز اڈاپٹ کرنی ہے. Yes. They have to adopt that. اور جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ مطلب they haven't completed their office till date, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ فار ایگزامپل وی سلیکٹ اے کینڈیڈیٹ اینڈ ہی بیکم اے پرائم منسٹر فرام دیٹ پارٹی. Yes, yes. سو لائک اٹ مینس کہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں, لائک دے ہیو سلیکٹڈ دیٹ پرسن پرٹیکولرلی, بٹ ایٹ دی اینڈ ہم اسی کے پیچھے باتیں کرتے ہیں, ہم اسی کے پیچھے گالیاں بھی دیتے ہیں, اینڈ ہم اسی کو پھر نکال بھی دیتے ہیں. دیکھیے آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی انسٹیبلٹی کی بات کریں, کانگریس آئی مین یو ایس کا جو ہے, جب بھی ایک کینڈیڈیٹ پریزیڈینشیل الیکشن ہارتا ہے سو جو اس کا کنٹیسٹنٹ ہوتا ہے نا وہ جا کے وہ پہلے فون کرتا ہے ان کو کہ کانگریچولیشن مسٹر فلاں فلاں, یو ہیو ڈن دس اینڈ ناؤ آئی بلیو یو ول ٹیک دس کنٹری اپورڈ اینڈ واٹ ایور بلا بلا بلا. پھر اس کے سرمنی میں بھی آ جاتے ہیں. اچھا This is how the strength of character they are. ایک مائنڈ سیٹ ہے. Yes, this is how they are the largest democracy of this world. نو ڈاؤٹ. یہ اس طرح نہیں ہوتا. اب نیشن جو بنتے ہیں نا وہ قربانیوں سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے امریکہ کے جو بھی ہے ہمارے خلاف ہے, میں صرف امریکہ کا بذات ایز اے اسٹیٹ ایز اے نیشن میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے اتنی جنگیں لڑی ہیں نا, بالکل انہوں نے اتنے سیٹ بیکس دیکھے ہیں نا, they have learned from them, تب جا کے وہ نیشن بنے اور وہ سپر پاور ہے. بالکل. اور جتنی بھی نیشنز ہیں آپ دیکھ لیں they have done their job بالکل properly. ہمارے پارٹ پہ یہ چیزیں بھی مسنگ ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے. اور پولیٹیکل چیزیں جو ہوتی ہیں نا, ہم یہ بھی ہوتا ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے کہ جب بھی کوئی پولیٹکس کی بات کرتا ہے یا انٹرسٹ شو کرتا ہے تو وہ اس کے گھر کے لوگ یا دوست احباب سرکل میں لوگ کہتے ہیں یار چھوڑ دو, یہ کیا فضول کام ہے, یار کیوں چھوڑ دو, تم آؤ, ہم نے نہیں آنا تو انہی لوگوں نے ہمیں ڈومینیٹ کرنا ہے. ایگزیکٹلی بالکل. ہم میں سے ہی کوئی آئے گا اور اس چین کو توڑے گا, بالکل اس ویشیس سائیکل کو ڈسکنٹینیو کرے گا. یہ ہم ہی لوگوں نے کرنا ہے. بالکل. تو اس چیز کو ریئلائز ہونا چاہیے. سو دس از اباؤٹ دی پولیٹیکل انسٹیبلٹی. جو جن ایشوز پہ ہم بات کر رہے ہیں تو لائک دے آر لائک, اس پہ میں کہتا ہوں کہ بکس بھی لکھی جا سکتی ہیں, لائک ریسرچ رپورٹس اینڈ الگ الگ پوڈ کاسٹ بھی ہو سکتے ہیں, بٹ we are doing this for the sake of understanding and to get aware of such big issues that are going on in our media and in our country. خیر بات کرتے ہیں کہ جو ہماری پرائم باڈی ہے, پرائم ایک ہارٹ ہے ہمارے کنٹری کا, اینڈ وہ ہے ہمارے ایڈمنسٹریٹرل جو پالیسی میکنگ اور اس کی جو فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں. تو اس کے ریگارڈنگ میرا ایک کویشچن ہے کہ مطلب جو ہم نے اتنی باتیں کی تو آئی تھنک you are and you can be a good policy making. So what do you think, what reforms are necessary in policy making and administrative structure of Pakistan to ensure effective implementation and address the existing gaps in our governance? Very valid question. Again, جو bureaucratic doldrums ہیں جی ہمارے سسٹم میں, بیسیکلی سسٹم دیکھیں اسٹیٹس کے 3 بیسک ہوتے ہیں, پلرز ہوتے ہیں, the judiciary, the legislature and the executive. ٹھیک ہے, یہ جو ایگزیکٹو کا پلر کی طرف ہم قائد اعظم نے بھی یہ فرمایا تھا کہ بیوروکریسی از دی بیک بون آف اے اسٹیٹ. اچھا ٹھیک ہے, جی بالکل. کیوں بتایا گیا؟ اٹ از
آپ کا جو بیوروکریٹک میکینزم ہوتا ہے اسی کی تھرو تو پالیسی میکنگ اور امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہمارے پاس جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ میں سمجھتا ہوں جو ریڈ ٹیپزم کا کلچر ہے نا, یعنی بیوروکریٹک ہولڈ, یہ جو فائل کو ہولڈ کرنا, ڈیلینگ ٹیکٹکس ہو گیا, دس از لومنگ. اور یہ آج سے نہیں, یہ کئی سالوں سے, کئی عرصوں سے ہے. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو سب سے پہلے ختم کرنا چاہیے. اچھا. اب اس میں یہ ہے کہ جو بیوروکریسی ہے از خود, ٹھیک ہے, آپ کا یہ سوال بھی ہوگا کہ وہ خود کیسے کرے. وہ تو نکل کے بس ٹریننگ کر کے آ جاتے ہیں, آفس ہولڈ کر لیتے ہیں. سو دا 3 آف دیم جو میں نے بتایا نا, یہ ایک دوسرے پہ چیکس اینڈ بیلنسز انشور کرے, جسٹ لائک ان دا یو ایس. میں یو ایس کی ایگزامپل بار بار اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ انہوں نے اس چیز کو ثابت کیا ہوا ہے, وہ سپر پاور ہے, no one can deny. ٹھیک ہے. بالکل. تو میں ان کا بھی جو ہے تو آپ اس کے سیلینٹ فیچرز دیکھیں تو ایک ٹرائنگل بنا ہوتا ہے جہاں پہ لیجسلیٹو, ایگزیکٹو, جوڈیشری ایک دوسرے میں کام نہیں کر ہوتا ان کا, لیکن ایک دوسرے پہ چیکس اینڈ بیلنسز ہوتا ہے ان کا. ایسا ہی ہونا چاہیے ہمارے یہاں. ٹھیک ہے. جوڈیشری کو چاہیے کہ وہ جوڈیشل ایکٹیویزم کو چھوڑ کر صرف ان کو دیکھے کہ یہ پالیسی ملک کے انٹرسٹ میں اچھا ہے, بہتر ہے یا نہیں. اف نہیں ہے تو ان پہ آپ مطلب وہاں پہ ایکٹیویزم دکھائیں. ٹھیک ہے. لیجسلیچر کو یہ ہونا چاہیے کہ آپ لیجسلیشن اس انداز میں کریں کہ جو آگے آپ کا جو اسی لیجسلیشن کے بیس پہ آپ کی پالیسی میکنگ ہوتی ہے, تو آپ لیجسلیشن اسٹرانگ کر لیں, کوجنٹ اینڈ ریشنل لیجسلیشن کر لیں. اسی کی بیس پہ پھر آٹومیٹکلی جو آپ کی جو ایگزیکٹو برانچ ہے وہ آرام سے اور اسموتھلی اینڈ سوئفٹلی چلتی رہے گی. ٹھیک ہے. تھرڈلی, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے پوری دنیا میں. ٹھیک ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ چکی ہے, آپ اس کا پراپر یوز لائیں. اپنے جو پبلک آفیسز ہیں, سول سرونٹس ہیں, ان کے آفیسز میں اس کو انٹیگریٹ کر لیں. ایک تو اس میں یہ ہوگا کہ یہ جو سب کا گلا ہوتا ہے, بلکہ یہ ہے بھی کہ ان پہ بوجھ ہوتا ہے. اچھا. یہ بوجھ بھی ڈیوائڈ ہو جائے گا, چیزیں بھی اسٹریم لائن ہو جائیں گی. اچھا. اس میں ایررز اینڈ اومیشنز, اس کا چانس بھی منیمم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کام بھی سوئفٹلی ہوگا, جلدی ہوگا, ریڈ ٹیپزم بھی بیچ میں سے ہٹ جائے گا, تو ان کا کام بھی صحیح ہو جائے گا, پالیسی میکرز کا بھی. بالکل. اور آپ کا جو ٹیکنالوجیکل جو بیس ہے وہ بھی اسٹرانگ ہوتا رہے گا وقت کے ساتھ ساتھ. سو دس وے یو کین انہانس یور پالیسی میکنگ اینڈ بیوروکریٹک ڈولڈرمس ایٹ لارج. جی. سو دس از آئی بلیو. بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا, اور مطلب کافی کور ایشوز جو تھے اور ان کو آپ نے ایڈریس کیا. تو اوور آل آئی تھنک دیٹ ول بی انف فار دس پوڈ کاسٹ. آگے بھی ہم کریں گے, کوشش کریں گے کہ اچھے سے اچھا ہم پریزنٹ کر لیں. ویسے میں نے بتایا نا کہ اچھے اسکالرز ہیں, انالسٹس ہیں, بالکل, پالیسی میکرز ہیں, اچھے مائنڈز, انٹلیکٹس ہیں. میں مطلب ان میں ان کے لیول کا تو نہیں, لیکن اپنا وی ول. بالکل. But we are trying our best to address such issues in a very normal and in a very easy manner to our viewers. تو امید کرتا ہوں کہ مطلب آپ کو کچھ نہ کچھ اویئرنیس آئی ہوگی and you must be known by such things. اور اگر آپ کو بھی اس طرح کے کچھ ایشوز پتہ ہے and you just want to be discuss that, تو آپ مجھے نیچے کامنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں. اینڈ یہ بھی ضرور بتائیں کہ آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ کس طرح لگا. اینڈ لنکس میں آپ کو ڈاکٹر سید اعزاز زاہد شاہ کے لنکس بھی شیئر کر دوں گا. اف یو نیڈ اینی اسسٹنس فرام ہم سو یو کین آسک ہم. اینڈ فردر امید کرتا ہوں آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا, اور آگے بھی ہم پوڈ کاسٹ کرتے رہیں گے. سو اٹ واز آور فرسٹ ایپیسوڈ اینڈ مزید بھی ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. سو اف یو ہیونٹ لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب یٹ, سو ڈو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب, اینڈ سی یو ان نیکسٹ پوڈ کاسٹ انشاءاللہ. تھینک یو فار واچنگ.